بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. محترم حضرات، اس وقت جس مضمون کو لے کر چل رہے ہیں وہ بڑا اور ایک اہم نازک مضمون ہے. میرے بھائیوں، اس دور میں ہماری مسجدیں ویران رہ رہے ہیں، نمازی بالکل نہیں آ رہے ہیں. اسی کے متعلق کچھ باتیں عرض کر دینا چاہتا ہوں. میرے بھائیوں، جب انسان کفر کی ظلمت و تاریکی سے نکل کر اسلام کی روشنی میں داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کو جس چیز کا مکلف بنایا جاتا ہے وہ نماز ہے، اور اسی کے ذریعے سے ایک مکمل انسان کی شناخت ہوتی ہے کہ یہ شخص دائرہ اسلام میں داخل ہے یا خارج. مگر آج ہم سب ایمان لانے کے بعد نماز سے کوسوں دور ہیں. ایسا لگتا ہے کہ نماز اور مسلمانوں کے درمیان کوئی تعلق ہی نہیں، حالانکہ ان دونوں کے درمیان کافی گہرا تعلق ہے. میں اسی تعلق کو بتانے کے لیے آپ حضرات کے سامنے آیا ہوں. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نماز اور مسلمانوں کے درمیان کیا تعلق ہے، پھر اسلام میں نماز کا مقام و مرتبہ کیا ہے. ان سب باتوں کو ہم سب کے لیے جاننا ضروری ہے تاکہ نماز کی اہمیت کو سمجھنا ہم سب کے لیے آسان ہو جائے. برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب مسلمانوں پر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے. نماز ہی ایسا طریقہ ہے جو ہر مسلمان بالغ عاقل پر فرض ہے. اسی سے ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نماز کتنی ضروری اور اہم عبادت ہے. میرے بھائیوں، نماز مسلمانوں کی پہچان ہے، نماز مسلمانوں کی شان ہے، نماز مسلمانوں کی دینی و ملی شعار ہے، نماز مسلمانوں کے سربلندی کا ذریعہ ہے، نماز مسلمانوں کی اپنے رب سے ملاقات کا ذریعہ ہے، نماز رب العالمین سے بلا واسطہ گفتگو کا نام ہے، نماز کفر سے برائیت کا نام ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے. میرے دوستو، یہ سب چیزیں نماز کی اہمیت کو بتانے کے لیے ہیں، اس لیے کہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت محبوب عبادت ہے، کیونکہ نماز میں بندہ اپنی فطرت کے اعلیٰ مرتبہ پر ہوتا ہے. اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں عبادت رکھی ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. دوسری چیز انسان کے اندر یہ ہے کہ وہ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ مٹی کی فطرت میں عاجزی ہوتی ہے، پستی ہوتی ہے، ضعف ہوتا ہے. لوگ زمین کو روندتے ہیں، اس پر چلتے ہیں، مگر زمین کچھ نہیں کہتی. کیوں؟ اس لیے کہ عاجزی اس کی فطرت ہے. یہی نہیں کہ نماز پڑھنے سے دین اور دنیا سنورتی ہے،
نماز پڑھنے سے کامیابی اور سرخ روی کی ضمانت ملتی ہے، نماز پڑھنے سے کامیابی و کامرانی نصیب ہوتی ہے، نماز پڑھنے سے دل کا سکون حاصل ہوتا ہے، بلکہ نمازی کو مفتاح الصلاۃ کہا گیا ہے۔ جس طرح کسی بند مکان میں داخل ہونے کے لیے کسی کنجی کی ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک اسی طرح جنت کی کنجی نماز ہے، یعنی نمازی کے ذریعے جنت کا دروازہ کھلے گا۔ دوستو، ہم سب کو ان تمام نعمتوں سے محروم کرنے کے لیے سب سے بڑا ہاتھ کس کا ہوتا ہے وہ آپ حضرات کو معلوم ہے؟ معلوم نہیں ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ نماز کیا ہوتا ہے، شریعت کیا ہوتا ہے، کچھ پتہ نہیں۔ ہم سب کو ان تمام نعمتوں سے محروم کرنے کے لیے شیطان ہم لوگوں کو گمراہ کر کے ہم سے فحش کام کراتا ہے، ناپسندیدہ حرکتیں کراتا ہے، دل میں برائیوں کا جذبہ ابھارتا ہے اور برے کاموں کو دل فریب بنا کر اور سنوار کر پیش کرتا ہے۔ مسلمانوں بھائیوں، اگر ہم سب شیطان کی بہکاؤں میں نہ آ کر نماز پڑھتے ہیں اور خدا کی مدد چاہتے ہیں، اللہ کی رحمت چاہتے ہیں، شان و شوکت چاہتے ہیں، سکون و راحت چاہتے ہیں، تو پھر نماز پڑھنی پڑے گی، اسی سے اللہ کی مدد آئے گی، ورنہ نہیں۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگوں صبر اور نماز کے ذریعے ہم سے مدد مانگو تو ہم تمہاری ضرور مدد کریں گے۔ مگر آج ہم سب غیروں سے مدد مانگتے ہیں مگر اللہ سے مدد نہیں چاہتے۔ لیکن ہم سب ذرا بھی نہیں سوچتے کہ جو خود مدد نہیں کر سکتا وہ دوسروں کے لیے کیسے مدد کر سکتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں اور بزرگان دین، اللہ تعالی سے بڑھ کر کوئی قدردان نہیں ہو سکتا، اس سے بڑھ کر کوئی انعام دینے والا نہیں ہو سکتا۔ لوگ دنیا کی مسجدوں میں مٹی کی اینٹیں لگاتے ہیں، خالق کائنات سونے اور چاندی سے بنا ہوا محل عطا فرمائے گا جس کا ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے مسجد بنوائے، شہرت و ناموری مقصود نہ ہو، صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے تعمیر کیا ہو، تو اللہ پاک اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ایسا گھر عطا فرمائیں گے جس کی اینٹیں سونے اور چاندی کی ہو۔ یہ ہمارے اوپر انعامات ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دین ہے، لیکن ہم بھول بیٹھے ہیں، چھوڑ بیٹھے ہیں، ہم اپنے مال کو جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، اللہ کے گھر میں خرچ کیا کرو، مدرسے میں خرچ کیا کرو، یتیموں پر خرچ کیا کرو۔ مال جمع کر کے کہاں جاؤ گے؟ ایک دن نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہی ہوگا۔ ہم اس وقت کیا لے کے جائیں گے؟ کچھ نہیں، بس ہاتھ خالی رہے گی۔ میرے بھائیوں، آج ہم سب کے لیے موقع ہے کہ ان تمام باتوں پر اعتماد کرتے ہوئے اپنے جان و مال اللہ کے گھر کے لیے وقف کر کر اگر زندگی سنوارنی ہو تو پھر یہ موقع دوبارہ ہاتھ نہیں آئے گا۔ جب ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے تو انسان کہے گا کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو کہ فَأَصَدَّقْ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، کہ میں صدقہ کر کے صالحین کے زمرہ میں شامل ہو جاؤں۔ اللہ کیا فرمائیں گے؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، میرے عزیز ایک سانس کی بھی مہلت نہیں ملے گی۔ غنیمت سمجھ زندگی کی بہار، غنیمت سمجھ زندگی کی بہار کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار۔ میرے بھائیوں، ان سب کا ذکر کیے گئے فرمودات و ارشادات میں سب دین کے سب سے بڑے فریضے یعنی نماز کی اہمیت اور اس کی افادیت پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے عذاب کا وارنٹی جاری کیا گیا ہے،
نماز سے لاپرواہی اور غفلت برتنے والوں کے لیے سختی اور سزا سے ڈرایا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ روزہ محشر کے جہاں گداز بود، روزہ محشر کے جہاں گداز بود، اولین پرشش نماز بود، کہ اے لوگوں محشر کا دن بڑا سخت اور جان لیوا ہوگا، محشر کی گھڑی انتہائی دشوار گزار اور جان غسل ہوگی۔ اس دن سب سے پہلے نماز کے متعلق پوچھا جائے گا، تمام چیزوں سے پہلے نماز کا حساب و کتاب ہوگا۔ تو اس وقت ہم کیا جواب دیں گے میرے بھائیوں اور بزرگوں اور عزیز ساتھیوں؟ اس وقت جواب دینے کے لیے ہمیں دنیا ہی میں کچھ کر کے جانا پڑے گا۔ میرے اسلام بھائیوں، اگر ہم سب غور کریں تو معلوم ہوگا کہ ان ارشادات عالیہ میں ہمیں آواز لگائی گئی ہے، ہمارے سینوں پر دستک دی گئی ہے، اور مطالبہ یہ کیا گیا ہے کہ ہم اور آپ آنکھیں کھولیں اور اپنے مقصد کو سمجھیں کہ ہم کو کس لیے اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا ہے۔ مسلمانوں، آج کل ہم اور آپ کو یہی نہیں پتا کہ ہمارے فرائض کیا ہے، ہم پر کون کون سی عبادتیں واجب ہیں، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا کر رہے ہیں۔ جس طرح ہر قوم کی ایک علامت ہوتی ہے، ہر مذہب کا ایک شعار ہوا کرتا ہے، ہر دھرم کا ایک الگ الگ لیبل ہوا کرتا ہے، ہر دین و مذہب کی ایک پہچان ہوتی ہے، ٹھیک اسی طرح مسلمانوں کی بھی ایک علامت ہے، دین محمدی کا بھی ایک منفرد پہچان ہے، اسلام کا بھی ایک الگ شناخت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَكُلِّ شَيْءٍ عَلَامَةٌ وَعَلَامَتُهُ الْإِيمَانِ الصَّلَاةُ، ہر چیز کی علامت اور نشانی ہوا کرتی ہے، اہل ایمان کی بھی شناخت نماز سے ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، یہ وہ نماز کا تحفہ ہے جس کو مالک ارض السماء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ یہ وہ عطیہ ہے جو ایک حبیب نے اپنے محبوب کو دیا، یہ وہ ہدیہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے چہیدے کو عطا کیا۔ آج ہم بھی ایک دوسرے کو تحائف دیتے ہیں، گفٹ وغیرہ کا لین دین کرتے ہیں، کتنے شوق سے اسے رکھتے ہیں، یادیں دل بھر میں بار بار دیکھتے ہیں، اسے دیکھ کر دینے والے کی یادیں تازہ کرتے ہیں۔ دل پر ہاتھ رکھ کر انصاف کی زبان سے یہ بتائیے کہ ہم سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے تحفے کا کتنا اہتمام کرتے ہیں، آپ کی دی ہوئی اس امانت کی ہم کتنی قدر کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پوچھیں گے اس امانت کے متعلق جو ہم کو دیا گیا ہے، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ کہ ہم کیا کہیں گے کہ ہم نے بازاروں کو آباد کر دیا، دنیا کی محفلوں کو ہم نے زینت بخش دی، جوے اور شراب کے قلب ہم سے آباد ہو گئے، لیکن ہائے افسوس کہ ہماری مسجدیں ویران ہو گئیں، اسلامی محفلوں سے ہم نے ناطہ توڑ لیا، اور نماز جیسے اہم فریضے کو ہم نے پسے پشت ڈال دیا۔ اسی پر شاعر نے کہا ہے، وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب۔ یا پھر اقبال ہی کی زبان میں کہہ دیجیے، مسجد مرسیاں خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، مسجد مرسیاں خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ مسلمان، نماز کی اہمیت و افادیت کو سمجھو، جو کہ اس میں بڑے فائدے ہیں۔ قرآن سے پوچھو تو قرآن بتائے گا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تمام برائیوں سے روک دیتی ہے۔ نمازی کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح کسی عمارت کے لیے ستون کی ضرورت پڑتی ہے، چھت کے لیے کھمبے کی ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک اسی طرح نماز دین کا ستون ہے، دین کے لیے مضبوطی اور سہارا ہے۔ نماز کے بغیر دین کی بنیاد قائم نہیں رہ سکتی۔ یہی وہ عبادت ہے جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے دل کا سرور ہے، نماز سے میرے قلب و جگر کو تقویت اور راحت ملتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ حقیقت بھی یہی ہے کہ جسے نماز کا لطف حاصل ہوتا ہے، بغیر نماز پڑھے اسے چین نہیں آتا۔ نماز کا لطف سرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے معلوم کرو، نماز کا لطف صحابہ کرام سے معلوم کرو، نماز کا لطف تابعین سے معلوم کرو، نماز کا لطف تبع تابعین سے معلوم کرو، نماز کا لطف صوفیاء کرام سے معلوم کرو، نماز کا لطف پرہیزگاروں سے معلوم کرو، نماز کا لطف اللہ والوں سے معلوم کرو، نماز کا لطف بزرگوں سے معلوم کرو، نماز کا لطف اولیاء کرام سے معلوم کرو۔ یہ سب حضرات آپ کو کیف و سرور کے حصول کا طریقہ بتائیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ سنائیں گے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ نماز کا مزہ اس وقت ملے گا جب اللہ کے سامنے عاجز و انکساری کے ساتھ نماز پڑھیں گے، اور یہ بات ہمارے پیش نظر ہوگی کہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر اتنا بھی نہ ہو سکے تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ہمارے سینوں میں وہ آتش عشق نہیں، ہمارے دلوں میں وہ لگن نہیں ہے، ہمارے قلوب میں وہ سوز تپش نہیں ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ سکیں، مالک حقیقی کا دیدار کر سکیں۔ تو ہماری نمازیں تو اس درجے کی تو ہونی ہی چاہیے کہ نماز پڑھتے وقت یہ خیال رہے کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ لیکن افسوس صد افسوس، اولاً تو ہم میں سے اکثر لوگ نماز پڑھتے ہی نہیں، جو پڑھتے بھی ہیں ان سے پابندی نہیں ہوتی، خشوع خضوع کا فقدان رہتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آج کے مسلمانوں نے اپنے لیے نماز کا مخصوص دن مقرر کر رکھا ہے، خاص مناسبت سے نماز میں نظر آتے ہیں۔ عام مسلمانوں کا یہ مزاج بن چکا ہے کہ وہ اب 3 طرح کی نماز ادا کرتے ہیں۔ جانتے ہیں کہ آپ لوگ وہ کون سی نمازیں ہیں؟ پتہ ہے آپ لوگوں کو ان نمازوں کے بارے میں؟ آئیے میں آپ لوگوں کو بتاؤں، لیکن معاف کیجیے گا ذرا سخت مسئلہ ہے، دل پر تو لگے گا ہی۔ میرے بھائیوں معاف کیجیے گا۔ پہلی قسم 8 کی نماز، 8 کی نماز یعنی جمعہ کی نماز۔ ہم میں سے اکثر لوگ جمعہ کی نماز صرف اس لیے پڑھتے ہیں کہ گھر پر جمعہ کے دن زبردست تیاری ہوتی ہے، پورے گاؤں میں جمعہ کے دن عید جیسا ماحول ہوتا ہے، چھوٹے معصوم بچے بھی جمعہ کے لیے چلے آتے ہیں، اسی لیے ہم بھی اپنی عزت اور شرمندگی چھپانے کے لیے جمعہ کے دن مسجد میں چلے آتے ہیں۔ دوسری قسم، پہلی قسم 8 کی نماز اور دوسری قسم کھاٹ کی نماز یعنی نماز جنازہ۔ جب گاؤں میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس رعایت میں ہم اس کی نماز جنازہ پڑھ لیتے ہیں کہ اگر آج ہم اس کی نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوتے تو کل جب ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہوگا تو وہ بھی ہمارے جنازہ میں شریک نہیں ہوگا۔ میرے بھائی، دوسری قسم، پہلی قسم 8 کی نماز، دوسری قسم کھاٹ کی نماز اور تیسری قسم 360 کی نماز، ایک سال والی جسے ہم مراد عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے مناسبت سے جانتے ہیں کہ یہ نمازیں ہم اپنی تہمت دور کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے پڑھتے ہیں، طعن و تشنیع سے بچنے کے لیے پڑھتے ہیں، بچوں اور بوڑھوں کی رعایت میں پڑھتے ہیں۔ اسی کے متعلق علامہ اقبال نے روتے ہوئے کہا تھا، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، میرا دل تو ہے صنم تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ اگر ہم سب اس دنیا میں ہی غور و فکر کریں، سوچیں سمجھیں تو ہم کو بہت ہی آسانی سے نماز کی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں ذرا بتاؤ تو صحیح، اگر اس دنیا میں کوئی آقا اپنے غلام کو حکم دے، استاد اپنے شاگرد کو کچھ کہے اور اس پر عمل نہ کرے، یا باپ اپنے بیٹے کو کسی کام کے لیے کہے اور
وہ اس کام کو نہ کرے۔ آپ ہی بتائیے کہ آقا اپنے غلام سے خفا ہوگا یا نہیں، باپ اپنے بیٹے سے غصہ ہوگا یا نہیں، استاد اپنے شاگرد سے خفا ہوگا یا نہیں؟ ہوگا، ضرور ہوگا۔ جب ہمیں اپنے حقوق نہ ملنے پر ملال ہو رہا ہے تو وہ خدا جس نے ہمیں پیدا کیا، وہ بادشاہ جو پوری دنیا کا بادشاہ ہے، وہ اللہ جو ہمیں نافرمانی کے باوجود بھی اپنے انعام سے نوازتا ہے، بھلا آپ ہی بتائیے اسی طرح اگر ہم سب اس کے فرائض و واجبات کو چھوڑتے رہیں گے اور لاپرواہی برتتے رہیں گے تو کیا سمجھتے ہیں ہم اور آپ کو اللہ تعالی ہم پر اپنا قہر نازل نہیں کریں گے؟ آسمانی آفتیں نازل نہیں ہوں گی؟ دنیاوی عذاب سے بچ جائیں گے؟ برکتوں کی بارش ہوگی؟ خدا کی رحمتیں ہم پر اتریں گی؟ نہیں، بالکل نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے بچ نہیں سکتے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان بطش ربک لشدید، بے شک اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے اور اس کی گرفت سے ہم بچ نہیں سکتے۔ محترم دوستو، آج ہم سب نے عجیب دین بنا لیا ہے اور ہمارے دلوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ اگر ہم نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے تو ہماری تجارت ٹھپ پڑ جائے گی، ہمارے بال بچے فاقہ پر مجبور ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اور آپ دل کی گہرائیوں سے پوچھیں کہ تجارت نماز پڑھنے سے چلے گی یا چھوڑنے سے؟ کاروبار میں نماز پڑھنے سے ترقی ہوگی یا نہ پڑھنے سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فاتته صلاة فكأنما وطر اہلہ ومالہ، جس شخص کی ایک نماز چھوٹ گئی گویا وہ ایسا ہے جیسا کہ اہل و عیال ہلاک ہو گئے، اس کی دولت و ثروت تباہ ہو گئی۔ اسی پر ایک شاعر نے کہا ہے خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خیال رزق ہے رازق کا خیال نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ابھی بھی وقت ہے، آج ہی سے ہم سب عہد کر لیں کہ نماز کی پابندی کریں گے اور تکبیر اولیٰ کی پابندی کریں گے اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے اور ہر کام میں نماز کو مقدم رکھیں گے، کیونکہ جوانی میں توبہ کرنا اللہ کے پیغمبروں کا طریقہ رہا ہے، ورنہ بڑھاپے میں خونخوار بھیڑیا بھی تقوی کا خواب دیکھتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔